الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ غیبت کرنے والوں کی مثال پڑھیں گے، جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ مثال سورۃ الحجرات میں آئی ہے، جس کو سورۃ الاخلاق والآداب کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک یہ نام بھی ہے کیونکہ اس میں ایسے بہت سے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن کو اپنانا اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، گھروں کے سکون کے لیے بھی اور معاشرے کے سکون کے لیے بھی. اور ایسے بھی بہت سے اصول دیے گئے ہیں جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو منظم کرنے میں مدد ملے. تو سورت کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی بات ہے، پھر اس کے بعد فاسق لوگوں کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جانے پر صلح اور باغی گروہ سے قتال کی تعلیم دی گئی، پھر اس کے بعد مذاق اڑانے، عیب جوئی کرنے اور برے القابات دینے سے منع کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ مثال بیان کی گئی جو سورت کی آیت نمبر 12 میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں پکاریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بات کو غور سے سنیں، کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یا کوئی برا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. اس صورت میں 5 بار یہ ندا آئی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور 4 بار اس میں
کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک بار تبین یعنی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کا لفظ اجتناب سے ہے، افتعال کے وزن پر بچنا، یکسو رہنا، پہلو تہی کرنا۔ جب کوئی کسی سے دور ہو جائے تو کہا جاتا ہے اجتنب فلان فلانا، کہ فلاں فلاں سے اجتناب کر گیا، یعنی وہ ایک جانب ہے اور یہ دوسری جانب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے، یعنی ان سے دور رہو گے، ایک طرف ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر سورۃ النجم میں آتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی ان سے پہلو طئی کرتے ہیں، ایک طرف رہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ تو یہاں کس چیز سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے؟ الظن، ظن سے۔ ظن اس چیز کا نام ہے جو ظن اس چیز کا نام ہے جو کسی علامت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، جب یہ علامت قوی ہو تو علم اور یقین تک پہنچا دیتی ہے، اور جب کمزور ہو تو توہم پرستی سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور جب یہ علامت قوی ہوتی ہے یعنی مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انا کا لفظ آتا ہے، یعنی شد کے ساتھ انا، جس سے بات کو یقین کا معنی مل جاتا ہے۔ تو کسی چیز کے متعلق گمان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو یقین کے بغیر جاننا، اور جب یہ انا کے ساتھ آتا ہے تو پھر یقین کے ساتھ جاننا۔ جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ظن زوئے کی زیر کے ساتھ تہمت کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں ناحق بات سوچنا اور کہنا۔ اور ظنین وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے یا جس کے بارے میں آپ تہمت کا گمان کرتے ہیں۔ تو جرجانی کہتے ہیں کہ ظن کسی چیز کے بارے میں راجح عقیدہ رکھنا ہے، حالانکہ اس کے برعکس کا بھی امکان پایا جاتا ہو۔ تو ظن یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ظن یا گمان کرنا، اور اس میں بھی جس گمان سے یہاں روکا جا رہا ہے وہ بدگمانی کے معنوں میں ہے، برا گمان۔ وہ کہتے ہیں کہ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں برے خیال سے دل کو بھر لینا، یہاں تک کہ یہ بدگمانی زبان اور اعضاء پر ظاہر ہو جائے، یعنی کسی کے بارے میں اتنا برا سوچنا، نیگیٹو سوچنا کہ وہ صرف دل کے اندر ہی نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی طرح زبان سے بھی چلک جائے، یا رویے یا معاملے میں مثلا انسان اس کی طرف گھور کے دیکھے یا منہ بنا کے دیکھے، یا پھر اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرے، یا اس سے ڈھنگ سے ہاتھ نہ ملائے، یا تو یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اور دوسرے شخص کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو ہوا کیا ہے، یعنی اس کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، یا یہ شخص سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہا، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس شخص کے بارے میں برا خیال بھر چکا ہوتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور لوگوں کو ناحق خیانت کی طرف منسوب کریں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل اور حجت کے کسی پر تہمت لگانا جو ہے یہ ظن شمار ہوتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں جو مفسر ہیں کہ ظن سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام یا عیب لگانا یا گناہ لگانا، یعنی گناہ سے اس کو متصف کرنا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے رک جانے کو کہہ رہے ہیں، جو عام طور پر انسان کے اپنے ہی گھر والوں، اپنے ہی بہن بھائیوں اور دیگر لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں، اور
اس کی وجہ سے یعنی بنیاد برا گمان بنتا ہے، جس کے بعد بہت سی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے تجسس کرنا، باتوں کی ٹو لگانا، کسی کے پھر اس کے بعد غیبت کرنا، الزام تراشی کرنا، برے نام رکھنا، یہ جتنی بھی بعد میں خرابیاں بیان کی گئی ہیں، یا طعن و تشنیع کرنا، ان سب کی اصل جڑ، بنیاد اور بیج جو ہے وہ گمان ہے۔ جب گمان برا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان زبان سے بھی بری بات نکالتا ہے اور دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات دوسرا شخص بالکل بے گناہ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جو بات بھی آپ کے مومن بھائی کے منہ سے نکلے اس کو اچھا ہی سمجھیں، یعنی عموماً بدگمانی کسی کے بارے میں کیوں ہو جاتی، مثلا کوئی شخص بات کر اپنے دھیان سے کسی کے بارے میں اور وہ شخص اس کو پرسنل لے لیتا ہے، شاید اس نے مجھے سنایا ہے، اور پھر اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسے جواباً کبھی ٹانٹ کرتا ہے، کبھی اس کی برائی کہیں اور کرتا ہے۔ تو بدگمانی سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی ہیں اور یہ سراسر گناہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی کیا ہے۔ تو ہر انسان کو اس سے، یا ہر مسلمان کو اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس میں خیر کی بجائے شر ہے۔ کیونکہ جب انسان بدگمانی سے بچتا ہے یا برے گمان سے بچتا ہے تو انسان توہمات سے بھی نکل آتا ہے، اور بہت سی خرابیوں سے، جس میں دوسروں پہ الزام تراشی وغیرہ بھی ہوتی ہے، ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ پھر فرمائے ان بعد الظن اثم، کیوں گمان سے بچو؟ کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں، بعض خیال جو ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ اسم کا لفظ جو ہے ان اعمال اور افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو ثواب سے پیچھے روکتے ہیں، ثواب سے روکتے اور پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ اعمال اور افعال جو ثواب سے روکتے ہیں، یعنی مثلاً آپ نے کسی کو کوئی ہیلپ دینی تھی، کوئی خیر، کچھ مال دینا تھا، یا کوئی اسمائل دینی تھی یا سلام کرنا تھا، لیکن اس برے گمان نے، کیونکہ یہ اسم ہے، اس اسم نے آپ کو اس خیر سے روک دیا جو آپ کسی کے ساتھ کرنے والے تھے۔ تو اسم وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان کو، یعنی وہ عمل ہوتا ہے جو ثواب کے کام سے روک دیتا ہے۔ مثلاً کسی ادارے کو آپ نے کوئی ڈونیشن دینی تھی، اس کے بارے میں کسی نے آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کے بعد آپ کا دل ان کی طرف سے برا ہو گیا، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہوتی، صرف سنی سنائی بات، اور اس کی بنیاد پر آپ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ خیر کے، نیکی کے، صدقہ جاریہ کے بہت بڑے کام سے رک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو اثم کہا گیا کہ گمان جو ہے اس گناہ ہے، کیونکہ یہ انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے۔ اس کی جمع آثام آتی ہے۔ اس لفظ میں تاخیر اور دیر کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا آثمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلتی ہے، یا تھکی ہوئی ہو تو آہستہ چلتی، یعنی ایک شخص جس کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، لیکن جب اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے تو اس کا وہ پوٹینشیل ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ بعد الظن، کیونکہ ہر گمان، ہر خیال گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی گمان پیدا ہو تو پھر انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں۔ تو ظن کی علماء نے 4 قسمیں بتائی ہیں، ایک حرام ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، اور ایک مباح اور جائز ہے۔ حرام ظن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ تو مجھے ضرور پنش کرے گا، وہ نہیں معاف کرے گا، یا وہ میری مصیبت دور نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے بارے میں نا امید ہونا، مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ حرام ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو بظاہر نیک ہیں، ان کے اندر کوئی ظاہری گناہ نہیں پایا جاتا، ان کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ کوئی چھپ کے ضرور غلط کام کرتے ہوں گے،
تو یہ بھی یعنی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، آپ کسی کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کے ظاہر عمل میں کوئی خرابی نہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ دوسرا واجب ظن۔ واجب ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً کسی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، یا کسی جج کو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ گواہیوں کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اب گواہیاں سننے کے بعد اس کا جس طرف گمان غالب ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ جاری کر دیتا ہے۔ اب اس میں اس نے خود سے تو کچھ نہیں دیکھا ہوتا، وہ تو گواہیوں کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے اور گمان غالب کی بنیاد پر، تو یہ تو پھر ایک لازم چیز ہے کہ اس کو سٹینڈ لینا ہی ہے۔ تیسرا ہے مستحب، کہ انسان عمومی طور پر ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ہے نا، کمزوری تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، کوئی انسان فرشتہ ہے نہیں اس دنیا میں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ کچھ کر نہیں بھی رہا ہوتا تو شیطان آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان وسوسوں کو ہٹا کے دوسرے کی اچھی بات، خوبی کی بات اس کو یاد رکھے، یعنی ہمیشہ دوسروں کا احسان یاد رکھیں، ان کی ملامت یاد نہ رکھیں۔ تو یہ ہر مسلمان کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ دوسرے کے بارے میں زبان کھولے تو اچھی بات ہی کرے، چاہے آپ کو اس کی کوئی غلطی پتہ بھی ہو۔ اور چوتھا یہ ہے مباح ظن، جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاتا ہے، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں کہ میرا خیال ہے 4 ہی پڑھی ہیں تو 4 ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کریں، یعنی 3 تو میں نے پڑھی ہی پڑھی ہیں، تو پھر چوتھی بھی پڑھ لیں، سجدہ صاحب کر لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ مباح ہے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ امام راغب کہتے ہیں کہ الجس کا لغوی معنی ہے انسان کی رگ کو چھونا، اس کی نبض معلوم کرنا، یعنی ہمارے اندر کے جو حالات ہیں نا، ہمارا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے، ہمارا اسٹمک کیسے کام کر رہا ہے، لیور کیسے کام کر رہا ہے، ہمارے فیس سے نہیں اتنا پتہ چلتا، یہ ظاہر سے نہیں، تو جو حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ نبض پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو اندر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، تو گویا یہ تجسس کی ایک قسم ہے نا۔ تو اس سے انسان جس یعنی نبض ٹٹولنا، اس سے کسی کے تندرست یا بیمار ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ حس سے زیادہ خاص ہے، حس کسی چیز کو حس کے ذریعے معلوم کرنا ہوتا ہے، اور جاسوس جو ہے یہ لفظ بھی جس سے ہی نکلا ہے، کیونکہ جاسوس کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے خفیہ اور چھپے ہوئے معاملات کی کورید کرتا ہے۔ تو تجسس اور تحسس دونوں ہی حدیث میں لفظ آتے ہیں۔ تحسس وہ جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرتے، جیسے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ وغیرہ سے، اور تجسس یہ ہے کہ انسان کسی کی خفیہ طریقے سے کسی کے معلومات حاصل کرتا ہے۔ تجسس کا لفظ اکثر شر کے لیے بولا جاتا ہے، تحسس جو ہے وہ خیر کے کاموں میں ہوتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کی ٹو لگاؤ۔ اب یہ جو ٹو لگانا ہے، اردو میں تو ٹو لگانا ایک اچھے معنوں میں، اچھے کانوٹیشن استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر تحسس کا لفظ استعمال ہوا کہ کسی چیز کو تلاش کرنا، تحسس کا معنی ہے تلاش کرنا، اور تجسس میں ہوتا ہے کسی کی باتیں چوری چھپے سننا، دروازے پہ کان لگانا، اور کسی کا بیگ کھول کے دیکھنا، کسی کی ڈائری پڑھنا، کسی کے پاسورڈ چرا کے اس کے موبائلز وغیرہ میں دیکھنا، جیسے عام طور پر خواتین یا مرد حضرات اپنے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پیچھے تجسس کرتے رہتے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی کام کوئی کر رہے ہیں اور کان لگایا ہوا ہے کہ فون پہ کیا ہو رہا ہے، اور پاسورڈ معلوم کر کے تو پھر ٹیکسٹ کھول کھول کے دیکھنا کس کس کو ٹیکسٹ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں تجسس میں آ جاتی ہیں۔ تو تجسس جو ہے یہ بدگمانی کی پیداوار ہے، یعنی پہلے برا گمان آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان ٹو لگانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اور وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یعنی جب انسان گمان آیا برا نمبر 1، پھر نمبر 2 انکوائری شروع کر دی، یعنی ٹو لگانا شروع کر دیا،
اور نمبر 3 پھر یہ کہ اس کے بارے میں بری بات پھیلانی شروع کر دی. اور یہ بری بات پھیلانا جو ہے یہ غیبت شمار ہوتا ہے. غیبت کا لفظ غیب سے ہے. غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے پوشیدہ ہونا. ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی میں کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا جو اس میں ہو، یعنی کسی کی ایبسنس میں اس کی اس برائی کا ذکر کرنا کسی ون آن ون کسی ایک انسان کے ساتھ یا مجلس میں بیٹھ کے، یہ غیبت ہے جہاں وہ بندہ ہے نہیں جس کی برائی کی جا رہی ہے. پھر اسی طرح اگر وہ چیز اس میں نہ ہو تو یہ بہتان کہلاتا ہے، الزام تراشی، بہتان. اور پھر اور بھی شدید ہو تو افک بن جاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں غیبت کی 3 قسمیں ہیں: غیبت، جھوٹ اور بہتان، افک. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی جاتی ہو. جھوٹ اس کی وہ بات آگے کرو جو کسی کی طرف سے تم تک پہنچی، کیونکہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہو سکتی. اور بہتان یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ کہو جو اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ افک بھی کہلاتا ہے. تو حدیث میں جو غیبت کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں حقیقی عیب کا ذکر کرنا یہی دراصل غیبت کہلاتا ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا، کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے. یعنی عام روزمرہ زندگی کی وہ باتیں جو کسی کے بارے میں اس طرح کرنا کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو اس کی کمی کوتاہی کمزوری ہو، تو یہی غیبت ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کان کٹا ہے اور آپ کے پاس سے گزر کے آگے چلا گیا تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں یہ کان کٹا آدمی ہے، تو یہ غیبت شمار ہوگی. زید بن وہب کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جبکہ شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، اگر ہمیں کوئی چیز ظاہر لگے گی تو ہم پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ابن مسعود سے پوچھا گیا ولید بن عقبہ کے بارے میں کہ شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تجسس نہیں کرنا کہ یہ کس چیز کے قطرے ہیں، کیا ہے. اگر واقعی ہمیں کوئی ایسی چیز لگی تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، معلوم کر لیں گے. مطلب کیا تھا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے آپ ایسی بات مت کریں، جب سامنے کوئی چیز آ جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا. تو مطلب یہ کہ کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی کسی صفت یا کمزوری کے بارے میں، کسی کے جسم کے بارے میں، کسی کے دین کے بارے میں، کسی کے دنیا کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کی کمزوری ہو، اور پھر وہ اگر اس کے سامنے کریں تو آپ کو بری معلوم ہو. امام نبوی کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے نفس میں ہو یا بناوٹ میں یعنی ساخت میں، اخلاق میں ہو یا مال میں، اولاد میں ہو یا والدین میں، بیوی میں ہو یا خادم میں، غلام میں ہو یا اس کے کپڑے میں، پگڑی میں، کپڑے میں ہو یا اس کی چال میں، اس کی حرکت میں ہو یا اس کی مسکراہٹ میں، یا اس کے گناہ میں، یا اس کے غصے میں، یا اس کی خوشی میں، یا اس کے علاوہ کسی بھی اس سے تعلق رکھنے والی چیز کے بارے میں. یعنی ایک انسان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی آپ برے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں اس کا، تو غیبت شمار ہوتی ہے. اسی طرح کسی کی نقل اتارنا.
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری، ان کے چھوٹا قد ہونے کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. یعنی بلا وجہ کسی کے بارے میں یہ کہنا اس کا قد چھوٹا ہے، وہ موٹا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح بول کے کرنا، لکھ کے کرنا، ٹیکسٹ میسج کر کے کرنا، ایموجی بھیج کے کرنا، ہاتھ یا سر کے اشارے سے کرنا، سبھی غیبت میں شمار ہوتے ہیں. مثلا جسم کے بارے میں آپ کسی کے تبصرہ کریں کہ وہ اندھا ہے، چندی آنکھوں والا ہے. دین کے بارے میں کریں بڑا خیانت کار ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے. دنیاوی معاملات میں کہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا. باپ کے بارے میں کہیں کہ اس کا باپ تو ہے وہ ہندو ہے، فلاں موچی ہے، لوہار ہے وغیرہ. اخلاق کے بارے میں کہیں کہ شیخی خورا ہے، بہت جلد باز ہے، بڑا جذباتی ہے. کپڑوں کے بارے میں کہیں کہ اس کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں، اسمیل آ رہی ہے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اس طرح کا تذکرہ کریں جو اس شخص کو ناپسند ہو، اس کا ذکر سننا اس پہ تکلیف دہ ہو، تو یہی غیبت ہے. اسی کی مثال یہاں پر بیان ہوئی. مثال سے بات سمجھائی گئی کہ غیبت کرنا کیسا ہے. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی ایک بے مثال اسلوب کا ذکر ہے. یعنی ایسی مثال ہے کہ جس سے غیبت کی سنگینی اور شدت اور اس کے برا ہونے کا احساس شدید ہو جاتا ہے انسان کے اندر. اور یہ اس میں 5 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ گوشت ہے، دوسرا یہ کہ مردار ہے، مردہ کا گوشت ہے، تیسرا یہ کہ کچا ہے، چوتھا یہ کہ انسان کا گوشت ہے، پانچواں یہ کہ مسلمان بھائی کا گوشت ہے. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ اس کی قباحت کس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ انسان کچا انسان کا مردہ انسان کا جو اپنا بھائی بھی ہے اس کا گوشت کھائے. فرمایا کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے. یعنی کسی بھی طور پر، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو نا، مثلا کچا گوشت ہے نہیں کھاؤ گے، مردار کا گوشت ہے نہیں کھاؤ گے، انسان کا گوشت ہے چاہے پکا ہوا ہی کیوں نہیں کھاؤ گے، مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ گے، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے پائی جاتی ہے نہیں کھاؤ گے. کہاں یہ کہ تم اس شخص کی برائی بیان کرتے رہو جس کو وہ ناپسند کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں الہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے، اور لمزہ تانا دینے والا، تان و تشنیع کرنے والا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے غیبت کی یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کیونکہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، قابل نفرت ہے. اسی طرح جیسے مردار کا گوشت حرام اور قابل نفرت ہے، اسی طرح دین اسلام میں غیبت حرام ہے، قابل نفرت ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے. قتادہ کہتے ہیں جیسے تم میں سے ہر کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے انکار کرتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے زندہ بھائی کی غیبت کرنے سے بھی باز رہنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھا، گوشت سے ہی کیوں تشبیہ دی گئی ہے، گوشت کی ہی مثال کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ گوشت جو ہے یہ ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. گوشت انسان کی ہڈیوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے جسم پر گوشت نہ ہو تو پھر کیا ہو، آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے. تو یہ گوشت جو ہے ایک طرح سے پروٹیکشن بھی دیتا ہے نا، انسان کے اعضاء کو انٹیکٹ رکھتا ہے. لیکن جب کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے
تو پھر غیبت کرنے والا اس شخص کے عیبوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اس کو ننگا کر دیتا ہے، اس کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ جو تھے ان کے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ جس میں واقعی ان کو گوشت دکھایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، اٹھا اور چلا گیا، جیسے ہوتا ہے مجلس سے اٹھ کے کوئی چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کہیں دعوت ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے، تو کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے، وہ جلدی اٹھ کے نکل جاتا ہے معذرت کر کے، اب اس کے جانے کی دیر ہے۔ یا پھر آپ نے گھر میں مہمان بلائے، دعوت کی، ان کے بچوں نے کچھ کام خراب کیا، اب وہ کھانا پینا کھا کے چلے گئے، اب بعد میں گھر والے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، یا اس مجلس والے بیٹھ کے پھر باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص اٹھا چلا گیا، اس کے جانے کے بعد دوسرا شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں کا خلال کرو۔ خلال کرتے ہیں دانتوں کے بیچ کی جو اسپیس ہوتی ہے اس میں سے پھنسا ہوا گوشت نکالنا۔ آپ نے فرمایا دانتوں سے ان ذرات کو نکالو، تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا یقیناً تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی واقعی لٹرلی تم نے کھایا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ احساس دلایا گیا۔ قیس کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول چکا تھا، یعنی مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جو پیٹ کی غلاظتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سڑان پیدا ہوتی ہے، ورم پیدا ہوتا ہے، تو پہلے پیٹ پھولتا ہے پھر پھٹتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خچر کا یعنی میول کا پیٹ جو ہے وہ پھولا پڑا ہے مرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ پھر بھی بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، اس کی برائی کرے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کسی نے مومن بھائی کی غیبت کرنے سے زیادہ بدتر لقمہ نہیں کھایا۔ ابراہیم، اور پھر یہ ہے کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کسی کی برائیاں کرنا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی مہمان نوازی کی، جب کھانے پہ بیٹھ گئے تو ایک آدمی کی غیبت کرنے لگے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب بہت کیجول قسم کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو پھر انسان کو بھول جاتا ہے مستی میں آ کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ گوشت سے پہلے روٹیاں کھاتے تھے، تم نے روٹی کھانے سے پہلے ہی گوشت کھانا شروع کر دیا، یعنی تم غیبت کر رہے ہو۔ بعض حکماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ 3 کام کرنے سے کمزور پڑ جائیں تو لازم ہے کہ یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، اگر آپ خیر کے کام کرنے سے کمزور ہو گئے کہ آپ سے نہیں ہوتے تو شر سے رک جائیں، یعنی انسان ایج کے ساتھ جو گرو کرتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، پھر جوانی میں بہت سے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، بہت محنت کے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی، یہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو بہت خیر کے کام نہیں کر سکتا، کہا کہ پھر شر سے رک جاؤ، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، کیونکہ عموماً انسان بڑھاپے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ آیا تو اس سے دوسرے بچے کی برائی شروع کر دی، ایک سے کوئی شکایت ہوئی تو دوسرے کو فون کر کے اس سے برائی شروع کر دی، یہ کام بھی چھوڑ دیں۔ یعنی اگر آپ اب خیر نہیں کر سکتے تو شر بھی نہ کریں، کیونکہ آخری عمر ہے، نیکیاں سمیٹ لیں، نہ کہ ساری زندگی کی کمائی دنیا میں ہی ضائع کر کے چلے جائیں۔ دوسری بات، اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دیں، یعنی آپ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو تکلیف بھی نہ دیں۔ تیسری بات، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کے گوشت نہ کھائیں، یعنی غیبت نہ کریں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ حاصل کرو۔ اور یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے سے، جب کوئی حکم آئے تو کہیں سمعنا و اطعنا، یہ متقین کی بات ہوتی ہے۔
اور یہ نہ کہو کہ اس میں کیا فرق ہے، یہ کیوں حکم دیا، یہ کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ باتیں مت کرو، جو حکم ملا کر لو۔ اور دوسری چیز، جن کاموں سے یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ کے اعتبار سے لیا جائے گا، اور جب رحمان کا لفظ اکیلے استعمال کیا جائے تو اس میں ساری مخلوق کے لیے جو عام رحمت ہے وہ مراد ہوگی، اور اگر کٹھے لیا جائے تو بھی اس میں یعنی ایک معنی بھی پایا جاتا ہے، رحمان اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے الٹ کہہ دی، جب الگ الگ ذکر کیا جائے دونوں کا تو ایک ہی معنی ہوگا، ٹھیک ہے، مہربان، اور جب ایک جگہ کیا جائے تو دونوں میں فرق آ جائے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ رحمان کا مطلب ہے ساری مخلوق پر رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، اور رحیم جو ہے پھر اس کی صفت فعلیہ ہوگی، وسیع رحمت والا، یعنی جن تک چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پھر رحمت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ظن، تجسس اور غیبت سے، لیکن مثال غیبت کی سمجھائے گی کیونکہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، کیونکہ ظن بنیاد ہے، اس سے پھوٹتی ہے غیبت، اور پھر غیبت کی آگے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، کبھی الزام تراشی کی شکل میں، اور کبھی برے نام رکھنے کی شکل میں، اور تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے بدگمانی کرنا منع ہے، اور یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ خطابی کہتے ہیں بدگمانی اکثر جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی غلط خیال ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کی بنیاد نہیں ہوتی، جھوٹ کی بھی بنیاد نہیں ہوتی نا۔ مومن کے بارے میں برا گمان کرنا حرام ہے، یہ حرام کاموں میں سے ہے، اور خاص طور پر نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا آغاز کرنے والا ظالم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 لوگوں کے بارے میں جو برا گمان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، ایک علماء اور ایک امراء، کیونکہ جب علماء کے بارے میں برا گمان شروع ہوتا ہے تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، خیر سے دور ہو جاتا ہے، اور جب امراء کے بارے میں برا گمان شروع ہوتا ہے تو پھر اس سے مملکت یا اس آرگنائزیشن یا اس ادارے میں ایک فوضی عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مس مینجمنٹ، یا ایک بے چینی اور ایک بدنظمی پھیل جاتی ہے۔ بدگمانی جو ہے یہ دل کی غیبت کے مترادف ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جان لیں کہ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح بری بات کہنا حرام ہے۔ جیسے آپ کے لیے یہ حرام ہے کہ آپ اپنی زبان سے دوسروں کی برائیاں نہ کریں، اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے دل سے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی کی کوئی بات کہیں۔ تو یہ دلوں کے گناہ میں سے ہے، اعمال القلوب میں سے ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بدگمانی کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ دلوں کے راز علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ دوسرے کے بارے میں برا عقیدہ رکھیں سوائے اس کے کہ آپ کو اس کی حالت کے بارے میں کھلم کھلا پتہ چل جائے، کلیئر بات پتہ ہو جس کی کوئی تعویل نہ ہو، یعنی آپ نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کو جھٹلائے کیونکہ وہ بہت بڑا فاسق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر اس بندے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے شاید اس نے چرایا، شاید اس نے، اور یہ سوچ کے وہ اپنے لیے اتنا بڑا گناہ اکٹھا کر لیتا کہ چور کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔
بدگمانی کی کچھ اقسام بھی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کے کرنے والے کا مواخذہ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا اس کو، اور دوسری وہ جس پر مواخذہ نہیں ہوگا. وہ بدگمانی جس پر مواخذہ کیا جائے گا، یہ وہ گمان ہے جس کے بارے میں کوئی معتبر اور شرعی دلیل نہ ہو، بس دل میں ایک خیال آ گیا اور وہ جم گیا اور اس کو سچ سمجھ لیا اور اسی کے بارے میں باتیں شروع کر دی اور اس کی تحقیق کرنے شروع ہو گئے، تجسس شروع کر دیا. اس گمان کی جس پر مواخذہ ہوگا پھر کئی قسمیں ہیں، جیسے حرام بدگمانی جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، اللہ کے بندوں کے ساتھ بدگمانی، انبیاء کے بارے میں بدگمانی، ان مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی جن کا ظاہر اچھا ہو. دوسری قسم جائز بدگمانی کی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو علانیہ برے کام کرتے ہیں، غلط کام اوپنلی کرتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا اچھا سوچیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. پھر اسی طرح تیسری قسم ہے مستحب بدگمانی، جو انسان اور اس کے دشمن کے بیچ میں ہوتی ہے، جس کے بارے میں انسان کو اپنی جان یا مال کا خوف ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، تو وہ گمان سے پہ کام لیتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچ سکے، اس کی چالوں سے محفوظ رہ سکے. یعنی ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کا دشمن ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے کچھ دلائل بھی آپ کے پاس ہوں، یقینی دلائل، تو پھر فیوچر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے جب اس کی کوئی موومنٹ آپ دیکھیں اور آپ کے دل میں گمان آ جائے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، نہ کہ اس کی غیبت کہیں کرنے کے لیے. پاسٹ ایکسپیرینس پر بیسڈ، یہ نہیں کہ خیال پر، ایسے گمان پر. تو بدگمانی اسی طرح واجب بدگمانی بھی ہوتی ہے، جیسے حدیث کے راویوں پہ جرح کرنا یا گواہوں پہ جرح کرنا. بدگمانی جو ہے یہ اس سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں معاشرے کے اندر. بدگمانی میں شرک بھی آتا ہے، بدعت بھی آتی ہے جو کہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں برا گمان کیا کرنا کہ اس نے کوئی بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ. یہ گمان ہی ہے نا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی طرح بدعت کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ آپ نے خود زیوم کر لیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، یہ بھی گمان میں آ جاتا ہے. یہ بدگمانی ایک طرح سے. بدگمانی سے انسان کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کو مستحق ہو جاتا ہے. بدگمانی سے برے اعمال وجود میں آتے ہیں، کینہ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، تجسس پیدا ہو جاتا ہے، خاندان میں گھر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ طلاقیں صرف بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. جہاں ٹرسٹ نہیں رہتا وہاں پر پھر تعلق بھی کیا رہے گا. ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے زندگی دوبر ہو جاتی. آپ کسی کو کوئی کام ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر اس کے بارے میں بدگمانی ہے کہ یہ کرے گا نہیں، حالانکہ آپ نے تجربہ ہی نہیں کیا، کبھی صرف خیال ہی کر لیا. بدگمانی پالے رکھنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے، ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے. بعض اوقات انسان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بدگمانی کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. بدگمانی ہو جائے تو تحقیق نہیں کرنی چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے. کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی ہے تو اس کا بہتر مفہوم نکالنا چاہیے، نہ کہ الٹا مفہوم. یعنی اچھا گمان تبھی ہوگا نا کہ جب آپ بات کو اس کی اچھائی پر معمول کریں گے.
دوسروں کے لیے عذر تلاش کریں کہ اس بیچارے نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہوگی. بدگمانی کو زبان پہ نہ لائیں کیونکہ پھر جھوٹی بات ہوتی ہے. جب بدگمانی دل میں آنے لگے تو دل کی حفاظت کریں، کنٹرول کریں، اس سرکل کو توڑیں جو آپ بار بار وہی بات سوچے چلے جا رہے ہیں. پھر بدگمانی کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. بدگمانی کے نقصان کو ذہن میں رکھیں. جو انسان بہت زیادہ بدگمانیاں کرتا ہو اس کی کمپنی اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کے ساتھ مت رہیں، ورنہ آپ کو بھی ضرور ملوث کر لے گا. اور اگر کوئی بدگمانی میں مبتلا ہے تو اس کی بدگمانی دور کرنے کی بھی کوشش کریں. پھر اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا کیونکہ لوگوں کو بگاڑنے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو. تجسس منافقین کی علامت تھی. یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم. تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں دوسروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، یعنی تمہاری خبریں وہاں پہنچاتے ہیں. یعنی ایسے جاسوس تمہارے اندر ہیں، اور منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو تمہاری خبریں ان تک منتقل کرتے ہیں. ابو حاتم کہتے ہیں جاسوسی کرنا نفاق کی شاخوں میں سے ہے، جیسا کہ اچھا گمان کرنا ایمان کی شاخوں میں سے ہے. یہ عقل مندی کا بھی منافی ہے. عقل مند انسان دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہیں لگتا، وہ اپنے عیب کی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے. تجسس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، کسی کے عیب کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے ٹو لگانا. کسی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا وہ حق پہ ہے یا باطل پہ. کسی کے اچھے یا برے عمل کے بارے میں سوال کرنا، یعنی آپ کسی کے عمل کے بارے میں یہ نہ پوچھیں آپ تم کیا کہتے ہو، اس نے یہ کام کیسے کیا، اچھا کیا کہ نہیں کیا. پھر یہ کہ دوسروں کی باتوں پہ کان نہ لگائیں، کہ کوئی دو لوگ باتیں کر رہے ہوں تو آپ سننے کی کوشش نہ کریں. کسی کے گھر میں نہ جھانک کے دیکھیں. کسی کے ان گھر کی ان جگہوں کو جس کو کھولنا انہوں نے آپ کے لیے اجازت نہیں دی اس کو مت کھولیں. جیسے کسی کی فریج کھول دینا، کسی کی الماری کھول دینا، اس کے گھر جا کے بیگ کھول دینا، ان چیزوں سے منع کیا گیا. یعنی تجسس نہ کرو، جاننے کی کوشش نہ کرو کہ دوسرا کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کے گھر کون آتا ہے. ان معلومات کے پیچھے نہ پڑو. اور پھر غیبت کی بات کی گئی. غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے. یعنی اس سے مشابہت کی گئی. پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا سود ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے، ربا کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ایک مسلمان کی ہر چیز یعنی خون، مال، عزت دوسرے پہ حرام ہے. مسلمان کی عزت حرمت والے دن، حرمت والے مہینے اور حرمت والی جگہ سے بھی بہتر ہے یا اسی کی طرح ہے. یعنی مسلمان کی عزت حرمت والا دن جو کہ منا میں تھا، حرمت والا مہینہ ذوالحج کا، حرمت والی جگہ یعنی جہاں پر حج ہوتا ہے اس کی طرح ہے. جس طرح وہاں کے کچھ قاعدے قانون ہیں، ایسے مسلمانوں کی عزت کے بارے میں معاملہ کرنے کے بھی کچھ اصول، ادب، آداب ہیں. غیبت اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں
دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں ڈالتے ہیں گھروں میں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، یعنی سرکش قسم کے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ غیبت کرنے والے جو ہیں ان سے ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی ڈر اس معنی میں کہ یہ ہماری کر رہا ہے تو پتہ نہیں ہماری کہیں جا کے کرے گا، یعنی دوسرے ان سے امن میں نہیں ہوتے، یعنی ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے غیبت سننا بھی حرام ہے، جیسے کرنا حرام ہے تو ایسے ہی سننا بھی، اور اس پہ خاموش رہنا، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دی جائے۔ اگر کسی بات کا ذکر کیا گیا اور اس کی اچھی تعویل کر دی جائے تو وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتا۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو سننا، جو سن رہا اس کو روکنا بھی چاہیے۔ بخاری کہتے ہیں میں نے ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا، جب سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ فلاس کہتے ہیں میں نے وکیع کو، یہ محدثین ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہیں، ان کو کبھی کسی کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کر لو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی، یعنی موت کے وقت کفن کو یاد کرو۔ ابن عون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں پر اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ سرداری کی، یعنی سب کے دل میں ان کی رسپیکٹ اس وجہ سے تھی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اپنے شیخ انماتی کے بارے میں کہ یہ سلف صالحین کے اصول پہ تھے، ان کی مجلس میں غیبت سنی نہیں جاتی تھی، یعنی روک دی جاتی تھی۔ وہب بن ورد کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک غیبت کو چھوڑ دینا پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان غیبت نہ کرے۔ غیبت کے نقصان بھی ہیں، گھر بیٹھے انسان کی رسوائی ہوتی ہے، یعنی جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے نا وہ پلٹ کے اس پر آتا ہے، دین کا نقصان کرتی ہے۔ غیبت انسان کے دین کی دشمن ہے، دل کی سختی کا باعث ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں تم پہ لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، اور تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے۔ غیبت کرنا بعض اوقات دوسروں کا مقام بلند کر دیتا ہے اور اپنا گھٹا دیتا ہے، یعنی جو برا کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں، اور جس کو یہ برا ثابت کر رہا ہوتا ہے اس کو اسپیئر کر دیتے ہیں کہ شاید یہ اس کے بارے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہو۔ پھر جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اس شہر یعنی مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن میں عیب نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے لوگوں کو عیب لگائے تو ان کے اپنے اندر عیب آ گئے، اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں عیب تھے لیکن وہ لوگوں کے عیبوں سے چپ ہو گئے تو اللہ نے تو ان کے عیوب بھی بھلا دیے گئے۔ ایک آدمی نے فضیل بن ایاز سے کہا فلاں آدمی میری غیبت کرتا ہے، انہوں نے کہا اس نے تمہارے لیے نیکیوں کو گھسیٹ کے پیش کر دیا ہے۔ دنیا کے علاوہ آخرت کے بھی کچھ نقصان ہیں۔ سب سے پہلا قبر کا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دو قبریں سامنے آ گئی، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے کیا بتایا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے اور غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہوتی تو والدین کی کرتا کیونکہ میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ جو جس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے۔ قیامت حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے
کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ یہ دیکھیے ذرا، زیادہ بولنا، بے سوچے سمجھے بولنا، جو منہ میں آئے بول دینا، بغیر احتیاط کے بولنا اور تکبر کرنا، ایسی بے مقصد باتیں جو ہیں وہ جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہے۔ غیبت کا انجام جہنم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، وہ آگ کھا رہا ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھروچ رہے تھے جیسے چھری ہو۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں، اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا یہاں تک کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ پھر اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے ہوں گے جو جہنمیوں کے ہونٹوں اور پہلوؤں کو پکڑیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں غیبت کر کے۔ غیبت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بدگمانی، پھر کینہ اور غضب، دل میں غصہ ہوتا ہے کسی کے خلاف تو اس کی بات کہیں نہ کہیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات دوسروں کی موافقت، کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاں میں ہاں شروع کر دیتے ملانا۔ بعض اوقات سبقت، یعنی کسی کے بارے میں ڈر ہو کہ یہ میری برائی کرے گا یا وہ میرے بارے میں کچھ کہے گا، پہلے سے ہی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے کسی اور کا حوالہ دے دینا کہ میں نے نہیں کیا، وہ فلاں شخص پہلے بھی یہ کرتا ہے، شاید اسی نے کیا ہوگا یا اسی نے کیا۔ پھر اسی طرح اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے غیبت کرنا۔ کچھ لوگ دوسروں کی باتیں اس لیے کھولتے ہیں کہ وہ بھی برا، وہ بھی، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے میں سب سے اچھا۔ کبھی اس کی وجہ حسد بھی ہوتی ہے کہ آپ جیلس ہیں کسی سے، مثلا کسی مجلس میں کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ کوئی نہ کوئی اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو لیٹ ڈاؤن کریں اور لوگ اس سے محبت نہ کریں، اس کو اچھا نہ سمجھیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات جسٹ فار فن، لوگوں کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا تاکہ مجلس گرم کی جا سکے، لوگوں کی مجلس میں دلچسپی ہو، وقت اچھا گزرے، ٹائم پاسنگ کے لیے۔ اسی طرح کبھی کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے غیبت کی جاتی ہے۔ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان صرف حیرت کا اظہار کر کے کہتا ہے، اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلاں شخص یہ بھی کرے گا۔ اپنی حیرت کا اظہار ہے اور انڈر لائن وہ یعنی اس کی برائی ہو رہی ہے، کسی اور کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ کتنے زیادہ اپنے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی پہ ترس کھا کے، یہ بیچارہ، یہ تو ساری زندگی یہ بھی نہ سیکھ سکا، بڑی کوشش کی ہے اس کو ڈرائیونگ سکھانے کی، آج تک نہ سیکھ سکا۔ کر رہے ہوتے ہیں بیچارہ کر کے، لیکن کر غیبت ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایک اور کور اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت ہے، اس لیے ہم کسی کا عیب آپ کو بتا رہے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور حقیقت میں کیا، کوئی غیبت ہے ہی اس برائی کا ذکر جو اس میں ہے، تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بہت بری لگی، بھئی جا کے اس کو بتاؤ، ہمارے سامنے کیوں کرتے ہو؟
کچھ جائز اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے کسی کا ذکر کر سکتے ہیں. نمبر 1، ظلم کی صورت میں. اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں تو قاضی سے، جج کے سامنے جا کر آپ اپنا ظالم کی داستان سنائیں گے. دوسرا، منکر کو بدلنے کے لیے مدد طلب کرنا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، تو آپ کسی کی سپورٹ لینے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو تاکہ اس شخص کو اس سے روکیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر دوسرے بندے کے پاس کھڑے ہو کے اس کی کہانی شروع کر دی. تیسرا، فتویٰ پوچھنے کے لیے. مثلا کسی نے دوسرے پر ظلم کیا یا کوئی اس کا مال چھین لیا، مثلا شوہر نے حق مہر نہیں دیا یا اور کوئی مال غصب کر لیا، تو ایسی صورت میں اب وہ خاتون جو ہے وہ کسی سے فتویٰ لینا چاہتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یا وہ نان نفقہ نہیں دیتا. جیسے ہند نے ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بچوں کا نان نفقہ نہیں دیتا، وکیل آدمی. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بس نیک نیتی سے اتنا لے سکتی ہوں جتنا تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو، یعنی اس کو بتائے بغیر. پھر اسی طرح مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، جیسے جھوٹے راوی تھے تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کذاب تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، تاکہ لوگ ان کی حدیثیں جو من گھڑت انہوں نے گھڑی وہ آگے نہ بیان کریں. اسی طرح شادی اور کاروبار کے مشورے کے وقت، پھر عیب والی چیز کی فروخت کے وقت. مثلا کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں آپ اور اس کے اندر کوئی خرابی ہے، یعنی پہلے سے غلام وغیرہ تھے تو اس کا بھی ذکر کرنا. اسی طرح فاسق اور بدعتی استاد کے بارے میں، اگر ایسا عالم ہے کہ جو غلط کام کرتا ہے یا بدعات کو رواج دیتا ہے تو اس کے بارے میں خبردار کرنا کہ وہاں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح نااہل اور فاسق کو ذمہ داری ملنے پر، یعنی اگر کسی کو امپلائی رکھا ہے اور وہ غیر ذمہ دار ہے اور وہ مالک کے مال میں کمی بیشی کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، کلیگ ہیں آپ اس کے، آپ اطلاع کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اتنا نقصان ہو رہا ہے اس بنا پر، جبکہ بات حقیقت پر دلیل پر مبنی ہو. پھر سننے والے کا کام ہے کہ وہ مزید انویسٹیگیٹ کر لے. اسی طرح جو لوگ کھلے عام برائیاں کرتے ہیں تو اگر کہیں ان کے شر سے بچانے کے لیے، جبکہ لوگوں کو پتہ ہو اور آپ کو یقینی علم ہو، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بات تو ہے. مثلا آپ کے کلوز فیملی ریلیٹیوز میں سے کوئی شخص فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور کئی دفعہ یہ ثابت ہو چکا ہے، تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے کوئی نیا شکار بنایا ہے، تو آپ اس کو پہلے سے خبردار کر سکتے کہ اس سے معاملہ نہ کرنا، اس واپس نہیں کچھ ملے گا. تو اس صورت میں بھی جائز. اسی طرح شناخت کی غرض سے عموماً القاب ہوتے ہیں، جیسے بینگا، لنگڑا یا چھوٹا یا بڑا. وہ صرف برائی کرنے کے لیے نہیں، حقیر کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کی پہچان کرنے کے لیے. دو لوگوں کا ایک ہی نام ہے تو ان میں سے وہ جو لمبے قد والا نا وہ مراد ہے میری، تو یہ آپ اس کی برائی نہیں بیان کر رہے یا چھوٹے والے کی برائی نہیں بیان کر رہے، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو غیبت سے بھی توبہ کرنی چاہیے. جو کر چکے فوراً اس گناہ کو چھوڑا جائے، اس پہ شرمندہ ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگیں، اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں اور اس کی طرف سے صدقہ کریں. اگر معافی مانگنے سے خرابی بڑھتی ہو تو پھر استغفار کثرت سے کریں، اس کے حق میں بھی استغفار کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں نام لے کر دعا کریں. اس کی طرف سے اگر اس کی کوئی چیز ایسی ضائع ہوئی ہے یا کچھ آپ نے واپس نہیں کی تو اس کی طرف سے وہ صدقہ کریں. اگر دل میں بار بار وسوسہ ہے تو اس کے لیے دعا کریں، یعنی بدگمانی سے بچیں. اسی طرح غیبت سننے سے بھی بچیں. آپ دل سے برا مانیں گے غیبت کو تو پھر کوئی کرنے لگے گا تو آپ دلچسپی نہیں لیں گے، دوسروں کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اور اگر نہ ماننے تو ڈانٹ کے بھی روک سکتے ہیں. تعاون نہ کریں اس کے ساتھ، ہاں میں نہ ہاں میں لائیں. اور اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں.
اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس مجلس کو چھوڑ دیں. اور ویسے بھی عمومی طور پر اپنی کمپنی اچھی بنائیں، نیک لوگوں کو لازم پکڑیں جو غیبت نہ کرتے ہوں. تو کرنے کے کام یہی ہیں جو کچھ میں نے ذکر کیے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ ہم اپنی کان، آنکھ، زبان اور دل کا درست استعمال کریں. زبان صرف خیر کے لیے کھولیں، خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھیں. دوسروں کے بارے میں اپنا دل سلامت رکھیں، اچھا سوچیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، ان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں. جن لوگوں سے ہمارا اکثر انٹریکشن ہوتا ہے ان کی برائیاں بیان کرنے سے بچیں. ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. صدیقین کا اخلاق اپنائیں. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس غیبت کی جاتی ہے. وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ مذاق نہیں کرتے، کیونکہ مذاق میں بہت بعض اوقات جھوٹ شامل ہوتا ہے. ایک دوسرے کا پیٹھ پیچھے دفاع کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے ہمیں محفوظ رکھے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. ہمارے دل صاف کر دے ان کی طرف سے، ہمارے دل میں ایمان والوں کی محبت پیدا کر دے. اے ہمارے رب تجھ بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنی کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے، اور مادہ منویہ کی برائی سے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے چھوٹی بڑی جس کی بھی کوئی غیبت کی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے، اور قیامت کے دن ہمارا اس پر محاسبہ نہ کرنا. یا اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، جو زندہ ہیں ان کی بھی، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اس بری بیماری کے اثر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد